دعائے کمیل میں مولا ارشاد درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ میرے مولا خداوندہ ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو قبولیت کے منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم نے فرمایا ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے جس سے دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی ہیں، گناہ ہے۔ اور دوسری منزل یہ ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے یا حرام کماتا ہے، ایک قطرہ اس سے رہتا ہے کہ اس کی اولاد نافرمان نکلے گی۔ یہ بات دنیا میں یاد رکھیں، اولاد نافرمان نکلتی ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ ہے، اولاد کا محمد و آل محمد کے دل میں محبت کا نہ ہونا، یہ رزق حرام کی ایک سبب بن سکتا ہے۔ کوئی شخص آل محمد کی محبت حرام کھاتا رہا، ہو سکتا ہے اس کے زندگی میں اثرات ہوں۔ میں بتایا دیکھو اس اولاد پہ اثرات آ سکتے ہیں۔ اولاد اگر دین سے ہٹی ہوئی ہے تو اس کا ایک سبب اس کے حرام بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور جو سبب بتایا ہے جس کو سن کے ہماری روحیں کانپ جاتی ہیں، میرے مولا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام مولا نے اپنے آخری خطبے میں کیا کہا تھا؟ جہاں مولا نے کہا ہیہات من الذلہ کی زندگی ہے، وہاں مولا نے فرمایا تھا کس کو مخاطب کرتے ہوئے؟ ان کوفیوں کو مخاطب کرتے ہوئے مولا نے ارشاد فرمایا تھا تم پر میری نصیحتیں اس لیے اثر نہیں کرتی کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں، شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس وجہ سے نصیحت عمل نہیں کرتی۔ تو ایک اور بہت بڑا نقصان حرام کھانے کا یہ ہے کہ اس کے انسان پر نصیحت عمل نہیں، نصیحت اثر نہیں کرتی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے سب کچھ ہوتے ہوئے وجہ کیا چیز ہے؟ یہ حرام کی منزل ہے، یہ حرام غذا، حرام چیزوں کے اثرات ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب یقیناً یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے بار بار تاکید کی ہے کہ دیکھو اس کو پاک رکھو۔ اور پھر معلم یہ بھی فرمایا کیا فائدہ ہے جو شخص، اور ایک تو بتا دیا معصوم نے کہ اگر تم رزق حرام کما رہے ہو تو ہو سکتا ہے تمہیں کچھ پہلے مل جا رہا ہو، مگر وہ تمہاری قسمت میں تھا، تم اگر انتظار کرتے کچھ دن بعد تمہیں وہ دولت ملتی، مگر تم نے حرام کو ترجیح دی حلال پر۔ یہ خدا کا وعدہ ہے یہ چیزوں سے کہ جو شخص رزق حلال کے اوپر توجہ، اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اکرم حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم نے فرمایا کہ جو شخص رزق حلال کمانے میں، اولاد کے لیے رزق حلال کمانے میں اپنی رزق و روزگار کو پاک و پاکیزہ رکھے، اس کا رتبہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ اس قدر بلند رتبہ ہے، اس قدر بلند مرتبہ ہے، بلکہ بعض روایتوں میں اسے حبیب الہی کہا گیا ہے۔ اس میں سے ایک مشہور روایت ہے جنگ تبوک سے حضور اکرم حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور واپس تشریف لائے، جو لوگ مدینے میں تھے استقبال کیا، سب لوگ استقبال، پیغمبر اکرم کا استقبال کیا گیا۔ اب اس کے اندر سب دولت مند بھی ہیں، پیسے والے بھی ہیں، کیونکہ اہل مدینہ عام طور پر کاروبار یا پھر زراعت کرتے تھے، دولت۔ ایسے میں غریب آدمی آیا اور اس نے آ کر بھی چاہ رہا تھا پیغمبر کی اس میں شامل ہو، لیکن لوگوں کا عرب کا مزاج تو پرانا ویسے ہی ہے کہ غریب کو دیکھا تو اس کو ہر ایک نے جو ہے جھڑک دیا، آخر کے اندر رہ گیا۔ اب گئے سب سے پیغمبر سے مصافحہ کر رہے ہیں، پیغمبر سب سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ جب آخر میں اس کا وقت آیا، جو غریب ہے، لباس بھی ایسا ہے، حال چال بھی ایسا ہے، ہاتھ بھی سخت ہیں، پیغمبر نے اس سے ہاتھ میں جب سے مصافحہ کیا، اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ کو بوسہ دے، پیغمبر خود جھکے اور اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کے لوگ پریشان، حیران، یا رسول اللہ یہ عمل کیا ہے؟
یہ عمل آپ نے کیا انجام دیا ہے؟ سب سے آپ کے ہاتھوں کا آپ نے ارشاد فرمایا یہ رزق حلال کمانے کے لیے مکمل دن بھر تلاش رزق حلال میں رہ کر یہ شخص آیا ہے، اور جو حلال رزق حلال کو حصول میں زندگی کو ایسے گزارے وہ خدا کا حبیب ہوا کرتا ہے، حبیب الہی ہوا کرتا ہے۔ حبیب الہی کتنا بڑا، جو حضور حبیب الہی ہے، کسی اور نبی کو نہیں ملا، لیکن یہ شرف حلال رزق کمانے والے کی وجہ سے ہے۔ اب یہاں پر چونکہ شب جمعہ بھی ہے تو اب حلال رزق کے ظاہر بات ہے، جو انسان سب کو توفیق دے حلال رزق کو، اور بعض اوقات یہ بھی چیزیں ہیں نا کہ حلال رزق کے لیے جہاں پر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھے وہاں پر بتایا کہ اس میں اضافے کے لیے کیا کرو، ہم بتائے گئے نا، یہ بڑا احسان ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے رزق میں اضافے کے لیے، تو رزق میں اضافے کے لیے جو ایک مجرب عمل اور وہ بتایا گیا ہے وہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہے۔ ویسے تو حکم ہے کہ ہر شب میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، لیکن خاص طور پر شب جمعہ کی خاص تاکید ہے کہ جو شخص اس رات کو شب جمعہ میں سورہ واقعہ کی اس نیت سے تلاوت کرے کہ خداوند کریم میرے رزق میں اضافہ فرمائے، خداوند کریم اس کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ اور تاریخی حیثیت سے بھی یہ ایک واقعہ بہت، حضرت عبداللہ ابن مسعود، آپ نے بہت غربت میں زندگی گزاری، مکے میں تھے تو غلام تھے اور ابو جہل آپ پر بہت ظلم و ستم کیا کرتا تھا، مدینے میں آئے تو اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا تھا غریب کی منزل پر، لیکن جب بعد رسول تبدیلیاں آنے لگیں تو جن لوگوں نے ان کے خلاف احتجاج کیا ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود بھی تھے، حضرت ابو ذر غفاری بھی تھے اور عبداللہ ابن مسعود۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے اسلام نہیں لائے تھے کہ اس طریقے سے جو ہے ہم واپس اسی طرف پلٹ جائیں، پرانے وقتیوں کی طرف، ہم نے اس لیے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو لہٰذا جب حکومت وقت سے برداشت نہیں ہو سکا تو تاریخی حیثیت ہے جس کو سب نے لکھا کہ پیغمبر کے صحابی کو مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے، اور مسجد نبوی کا دروازہ وہ ہے کہ جہاں پر ہر وقت ہجوم رہتا ہے، مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے ان کو اتنا مارا گیا کہ 3 دن کے بعد یہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو جب یہ زخمی ہو گئے اور ان کو لایا گیا تو جیسے حکومتوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمدردی کے لیے آ گئے، تو اس کے بعد پہنچے ہیں حکمران اور کہا کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کس نے حملہ کر دیا تھا اور جو ہے ہم اس میں ہیں، جس طریقے سے ہوا کرتا ہے، لیکن اب آپ چلیں اس چیز کو چھوڑ دیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کا اتنا وجہ ہوئی جو بھی ہوا، ہم مالی طور پر آپ کو کچھ پیسہ ہم دینے آئے ہیں تاکہ آپ یہ لے لیجئے اور کر کے۔ تو انہوں نے بولا میں نے اپنے روز قیامت اس کا حساب لینے والا ہوں۔ انہوں نے بولا ہم لے کے آئے ہیں کچھ، انہوں نے کہا بھئی میری تو اب زندگی محدود ہے، تو میں دنیا سے جانے والا ہی ہوں، دولت لے کر کیا کروں گا۔ ان کی بیٹیاں تھیں تو اس نے کہا کہ آپ اپنے لیے نہیں تو اپنی بیٹیوں کے لیے، اولاد کے لیے لے دیں کہ آپ کے بعد ان کے کام آئیں گے، اور یہ چیز بھی ایسی ہے کہ جس سے بہت سارے صاحبان ایمان اور خود سے نہ رہیں، حلال پر رہیں، مگر یہ سوچ کے بعض اوقات حرام کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ جو پیچھے رہ گیا یہ ان کا کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا ان کے لیے لے لیں، تو کہا نہیں ان کے لیے تو بہت اچھا انتظام ہوا ہے۔ اب یہاں پر حکومت وقت کے کان کھڑے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ دولت اکٹھا کی ہوئی ہے، اور اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ان کے پاس دولت ہے تو ہمارے پاس تو ایک جو ہے دلیل آ جائے گی کہ کیوں کیا گیا یہ سب۔ اب جو لوگ برا بھرا کہہ رہے ہیں ایک دلیل آ جائے گی کہ بھائی اس لیے کہا گیا دولت نکلی،
انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس تو صاحب دولت نہیں تھے، آپ کی مکی زندگی گواہ ہے، مدینے میں اہل صفہ میں رہے، آپ نے پیسہ دولت اکٹھا کہاں کی؟ تو انہوں نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ میں نے انتظام جو ہے وہ دولت ہے؟ کہا پھر آپ نے کہا بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ کہا میں نے تو یہ تو نہیں کہا کہ دولت ہے میرے پاس ان کا انتظام کیا، کہا پھر کیا انتظام کیا ہے رزق کا؟ تو انہوں نے کہا میرا انتظام یہ ہے کہ میرے آقا و مولا مجھے بتا کر گئے تھے کہ جب کبھی بھی رزق کی تنگی ہو تو سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو، خدا تمہیں رزق حلال عطا فرمائے گا۔ تو میری بیٹیوں کو میں وہی رزق دے کر جا رہا ہوں۔